ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ امید کرتا ہوں آپ سب بخیر وافیت ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر آج ہم قربانی کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ قربانی کیا ہے اور قربانی کی اصل حقیقت کیا ہے، اور قربانی مسلمان کو کیا یاد دلاتا ہے۔ میرے معزز، قربانی جو ہے وہ ایک عظیم قربانی کی یاد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی تھی اللہ کی حضور۔ اللہ کا مطالبہ تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کسی چو چرا کے اللہ کے سامنے اپنے بیٹے کو پیش کیا، اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اپنے والد سے کہا کہ ابا جی، جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ آپ کر گزریے، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ تو اس طریقے پر اب ایک بیٹا اور ایک والد وہ اس بڑے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت زیادہ پسند آیا۔ پسند آنے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، جو پدری محبت ہے، جو پدری شفقت ہے، وہ بہت زیادہ ہے، وہ انسان پر بہت زیادہ غالب آتی ہے۔ جن لوگوں کی اولاد ہے ان کو پتہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جگر کا ٹکڑا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس قربانی کے لیے پیش کیا، اور انہوں نے چوری پھیر دی اس پر، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھی تھی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قربانی ہمیں ایک یاد دلانے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے واجب کی ہے ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہیں، کیونکہ اس میں کچھ مال کا خرچہ بھی ہے۔ بعض لوگ، آپ نے بھی سنا ہوگا، اسلام کے تمام احکام پر اشکال کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ قربانی کے بارے میں بھی مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کو، مال کو اگر آپ غریبوں میں تقسیم کیا جائے یا کسی اور جو ہے کسی کی کفالت کی جائے تو اس سے بہتر ہوگا، کیونکہ اس سے بہت مال کا ضیاع ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، اگر دیکھا جائے تو قربانی کے اندر دو حیثیتیں ہیں، ایک مال کی حیثیت ہے اور ایک ہے اخلاص، تقوی اور نفس کی قربانی کی حیثیت۔ یہ جو مال کی حیثیت ہے یہ ثانوی حیثیت ہے قربانی میں، کیونکہ تاریخ میں بھی اگر دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ کے سامنے قربانی پیش کی تھی وہ اپنے نفس کی قربانی تھی، اپنے جان کی قربانی تھی، اور اخلاص تھا اور تقوی تھا۔ تو یہاں پر یہ جو مقصود ہے، یہ صرف مال کی قربانی سے حاصل نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی غریب کی مدد کریں تو آپ کو یاد آئے۔ دیکھیں، ایک انسان ہے، وہ جانور ذبح کر رہے ہیں، تو اس کو یہ احساس ضرور ہوگا کہ دیکھیں یہ بے گناہ جانور ہے، بے زبان ہے، اس کا میں خون بہا رہا ہوں، کیوں بہا رہا ہوں؟ تو اس کو یہ احساس ضرور ہوگا کہ یہ میری جان کی قربانی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مال کی طرف منتقل کی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ ایک دن کیونکہ وہ خون بہا رہا ہے تو ظاہری بات ہے اس سے تو اس کو تکلیف تو ہوتی ہوگی، کچھ نہ کچھ تو تکلیف ہوتی ہے، اس طرح جس طرح وہ اپنا خون بہاتا ہے۔ تو اس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ اس سے پھر اس قربانی کی یاد آتی ہے، اور پھر وہ اس کو یاد کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کتنی محبت انسان کو ہونی چاہیے۔ دیکھیں، اولاد تک اللہ تعالیٰ پر قربان کر دینا چاہیے، اور یہ جو جذبہ ہے، یہ جو شوق ہے، یہ قربانی کے بعد جو پیدا ہوگا، یہ کبھی بھی مال صدقہ کرنے سے یہ پیدا نہیں ہوگا۔ تو قربانی کی جو ثانوی حیثیت ہے صدقہ کرنے، وہ جو صدقہ کرنا ہے، وہ ثانوی حیثیت ہے، وہ دوسرے نمبر پر ہے کہ وہ جب اس کو ذبح کریں تو پھر اس کا صدقہ بھی کر دیں اپنے رشتہ داروں میں، اور اس طرح اپنے دوستوں میں اور غریب مسکینوں میں، اور ایک حساب اپنے لیے رکھیں۔ یہ تو بعد میں ہے۔ سب سے پہلے جو ہے اس سے حاصل ہونا ہے وہ اخلاص ہے، وہ تقوی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا اظہار ہے۔ وہ اپنی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قربانی تھی یہ تو اصل جان کی قربانی تھی،
اللہ تعالیٰ کو جان دینی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی بپایا رحمت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مال کی طرف منتقل کیا، اور مال کی طرف بھی ایسے منتقل کیا کہ اس سے بھی جان کی قربانی یاد آتی ہے اور اس کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اس کی غرض یہی ہے، اور یہ کبھی بھی مال کی قربانی کرنے سے، صرف مال کی قربانی کرنے سے کبھی بھی یہ یاد یا ایسے نہیں ہوتی، اور نہیں اس سے یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے اخلاص، تقوی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص عشق و محبت۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھیں۔ تو کبھی بھی اگر آپ کے سامنے ایسی تحریر آتی ہے یا کوئی ایسی تقریر آتی ہے یا کسی ایسی، تو آپ کسی شک و شبے میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہے وہ ہر اعتبار سے الحمدللہ مکمل حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ویسے بھی مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں میں کسی علت کو تلاش نہ کرے، یہ نہ دیکھیں کہ اس میں علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ اگر ہمیں علت سمجھ آئی تو ہم عمل کریں گے، اگر علت سمجھ نہ آئی تو ہم عمل نہیں کریں گے۔ نہیں، اگر علت کہاں پر بیان ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، اگر کہیں پر بیان نہیں ہوئی ہے تو ہم نے اس کو ڈھونڈنا نہیں ہے، نہ ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم اس کی علت ڈھونڈیں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، یعنی اللہ کے غلام ہیں، اور جو بندے اور غلام ہوتے ہیں نا، وہ اپنے آقا کے حکم پر کبھی بھی انگلی نہیں اٹھاتے ہیں، وہ پوچھتی نہیں ہے، جو بھی اس کو حکم ملتا ہے وہ بس اس کو قبول کر لیتا ہے، یہ اسے نہیں پوچھتا کہ یہ حکم کیوں ہے، یہ کام میں کیوں کروں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا بھی ہے نا تو دیکھیں پھر بندگی میں شک ہے، پھر بندگی میں کمی ہے۔